بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین الیکشن 2024 کا باقاعدہ طور پہ اعلان ہو چکا ہے اور الیکشن شیڈیول بھی آ چکا ہے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہم اپنے چینل پر آپ لوگوں کی خدمت میں پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹ اور قومی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کی جو سرویز ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے جو لاہور کا ایک حلقہ ہے NA 128 اس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، یہ حلقہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو لاہور کے اندر جتنے بھی حلقے ہیں وہ سارے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ لاہور مسلم نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا اور گڑھ ہے بھی صحیح، اور مسلم نون کی جو سینئر قیادت ہے وہ لاہور میں سے الیکشن لڑ رہی ہے، تو اس لیے لاہور زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن یہ حلقہ خاص طور پہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین سے گزارش ہے اس حلقے کی تفصیلات بتانے سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، یہ جو لاہور کا حلقہ ہے NA 128، یہ جو نئی حلقہ بندی ہے 2024 کی، اس کے مطابق اس کا نمبر ہے، جبکہ جو 2018 میں اس کا نمبر تھا وہ تھا NA 130 NA 130۔ ناظرین، یہ لاہور کا حلقہ ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر اہم جو علاقے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ ناظرین، اس کے اندر جو اہم علاقے ہیں اس میں وارث روڈ کا علاقہ شامل ہے، اور اس کے بعد مزنگ روڈ جو ہے اس کے قریب جو علاقے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ گنگا رام یہ والا جو ایریا ہے وہ اس کے اندر شامل ہے۔ کچا روڈ جو ہے یہ والا اس کے اندر شامل ہے۔ وابڈا ٹاؤن بھی کے علاقے اس کے اندر شامل ہیں۔ پھر چڑیا گھر جہاں پہ لاہور کا ہے وہ علاقہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ شادمان اور یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ماڈل ٹاؤن اس کے اندر شامل ہے۔ اچھرا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ گلبرگ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ اقبال ٹاؤن اور والٹن اور اس کے علاوہ سمن آباد، یہ جو بڑے بڑے علاقے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ان میں سے بعض پورے علاقے ہیں اور بعض علاقوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس حلقے کے اندر شامل ہے، لیکن جتنے بھی میں نے آپ کو نام بتائے ہیں وہ سب کے سب اس حلقے کے اندر شامل ضرور ہیں۔ اب ناظرین، اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے نشستیں ہیں وہ 5 ہیں۔ اس میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں PP 170، PP 171، PP 156، PP 161 161، PP 169، یعنی کہ یہ جو ہے قومی جو صوبائی اسمبلی کی 5 نشستیں ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے آپ کو صوبائی اسمبلی کی نشستیں بتائی ہیں یہ پوری کی پوری جو ہے وہ اس حلقے کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ کسی نشست کا کچھ علاقہ اس کے اندر موجود ہے اور کسی نشست کا کچھ علاقہ، یعنی ساری نشستیں جو ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری نشستیں جو ہیں اسی کے اندر، لیکن کچھ حصے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور کچھ ایسی نشستیں ہیں جو ساری بھی موجود ہیں۔ اب ناظرین، یہ حلقہ اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ ناظرین، اہمیت کا حامل یہ حلقہ اس لیے ہے کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو جو استحکام پاکستان پارٹی کے اون چودھری صاحب ہیں ان کے ساتھ مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے علیم خان صاحب کے علاوہ لاہور کے اندر۔ اون چودھری آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کی گھر کی بہت سی باتیں بتائی ہیں عدت میں نکاح کے حوالے سے، یعنی بہت ہی قریب تر عمران خان صاحب کے گئے ہیں، ذاتیات کے اوپر وہ بہت زیادہ گئے ہیں، لہٰذا انہیں بہت بڑا ریوارڈ دیا گیا ہے۔ نون لیگ کے اوپر خاص طور پر پریشر ڈالا گیا طاقتور حلقوں کی طرف سے کہ اون چودھری صاحب کو ہر صورت میں ایڈجسٹمنٹ دی جائے، کیونکہ اون چودھری صاحب نے ان کے لیے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑی وفاداری کی ہے۔ تو ناظرین، اب حالانکہ مسلم نون کے پاس یہاں پر اپنے بہت ہی مضبوط کینڈیڈیٹ موجود تھے، لیکن مسلم نون کیونکہ آج کل جو ہے وہ اپنی مدد سے تو الیکشن لڑ نہیں رہی، تو اس کو یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی، جو کہ سراسر مسلم نون کا نقصان ہے۔ ناظرین، اون چودھری ایک طرف ہیں اور جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں، لیکن مسلم نون کی انہیں حمایت حاصل ہے، اور دوسری طرف ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ آپ کو پتہ ہے معروف وکیل ہیں اور بڑے ماہر قانون دان ہیں، بڑا دھیمے لہجے سے بولتے ہیں، قانونی نقطے رکھتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے نامزد جو امیدوار ہیں وہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب۔ ناظرین، اب کیونکہ بلے کا نشان تو ہے نہیں،
لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ ریکٹ کے نشان پر یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ اون چودھری جو ہیں وہ یہاں پر لڑ رہے ہیں جناب عقاب کے نشان سے، جو کہ استحکام پاکستان پارٹی کا نشان ہے۔ ناظرین اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، اس پورے حلقے کے اندر ملک ہیں، گجر ہیں اور ارائیں برادری بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ اور جو اب میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جو جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہے لیاقت بلوچ صاحب، وہ بھی اسی حلقے کے اندر سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کی سینئر پرسنالٹی ہیں، وہ بھی اپنا ووٹ بینک جو وہ یہاں پر رکھتے ہیں۔ لیکن ناظرین اب بات یہ ہے کہ کیا اون چودھری جو ہیں وہ یہ نشست نکال لیں گے، کیونکہ مسلم نون کی ان کے ساتھ سپورٹ بھی ہے، یا پھر جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہے ریکٹ کے نشان پر، کیا وہ یہ والی نشست نکال لیں گے؟ تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین۔ پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلم نون نے اس کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو لاہور شہر کے جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں شہری علاقوں کے خاص طور پر، وہاں پر جو ہے ویسے تو مسلم نون کا روایتی ووٹ بینک بھی موجود ہے لاہور کے اندر، لیکن جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں اس میں جو پاپولر ووٹ ہے نا، یعنی کہ جو مقبولیت کا ووٹ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس پارٹی کی ہوا چل رہی ہے، وہ تقریباً 70% ہے، یعنی 70% لاہور شہر کے اندر جو ہے وہ پاپولر ووٹ ہے، مقبولیت کا ووٹ ہے۔ اور جو روایتی ووٹ بینک ہوتا ہے، یعنی کہ جو پارٹیز کا ووٹ بینک ہوتا ہے، وہ صرف 30% ہے لاہور کے اندر۔ اور اس حلقے کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پر بھی جو مقبولیت کا ووٹ ہے وہ 65% ہے، جبکہ جو روایتی ووٹ ہے، جو یعنی کہ پارٹیز کا ووٹ ہوتا ہے، جس میں مسلم نون کا ووٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے، یا جو دوسری جماعت اسلامی ہے ان کا ووٹ ہے، وہ صرف 35% ہے۔ تو ناظرین اب جو پاپولر ووٹ ہے، یعنی مقبولیت کا ووٹ 65% ہے، اب مقبولیت کا جو 65% ووٹ ہے اس کی اگر آپ پرسنٹیج نکالیں جو 20 سرویز ہوئے ہیں، اس کے مطابق جو 70% ووٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پارٹیکولرلی اسی حلقے کے اندر۔ ناظرین اس حلقے کی جو اہم بات ہے، ایک تو یعنی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل کا سبب بنے گی، وہ صرف اور صرف بلے کا نشان ہے، لیکن وہ اس لیے زیادہ سبب نہیں بنے گا کیونکہ یہ جو حلقہ ہے جس میں خاص طور پہ گلبرگ ایریا ہے، اقبال ٹاؤن ہے، سمن آباد ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، یہ ناظرین جو ایریا ہے، اور یہ ویسے پارٹیکولرلی پورا جو ایریا ہے، سارے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، چاہے خواتین ہیں، مرد ہیں، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، یعنی کہ جو 18 سال سے لے کر جن کا نیا ووٹ بنا ہے 40 سال تک، بہت بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، لہذا انہیں نشان کے مسئلے میں کوئی اتنی پرابلم نہیں بنے گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، اب آرام سے آپ اپنا نشان جو ہے وہ کسی تک بھی الیکشن سیمبل جو پہنچایا جا سکتا ہے، لہذا اس حلقے کے اندر جو مقبولیت کا ووٹ ہے وہ 65% ہے، اور اس میں سے 70% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، جبکہ جو 35% روایتی ووٹ ہے اس میں مسلم نون کا ووٹ بینک زیادہ ہے، اس 35% میں کہ 65% جو ہے مسلم نون ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ 35% ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ناظرین جو پاپولر ووٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کسی صورت بھی روایتی ووٹ کو ٹیکل نہیں کر سکتا۔ روایتی ووٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی جو وہ مقبولیت کا ووٹ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی ہوا چلی ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اس کو جو ہے وہ بالکل متاثر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ جو نشست ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو صوبائی حلقے ہیں، وہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صوبائی حلقے بھی بڑا افیکٹ کرے، مسلم نون نے بھی بڑے تگڑے امیدوار میدان میں اتارے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ صوبائی اسمبلی پہ نہ ہی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، تو اب جو صوبائی اسمبلی کا امیدوار مسلم نون کو ووٹ دینے آئے گا تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ قومی اسمبلی پر عقاب کے نشان پر مہر لگائے گا؟ تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا امیدوار شیر کے نشان پہ ہو اور قومی اسمبلی کا امیدوار عقاب کے نشان پہ ہو، تو مسلم لیگ نون کا کم از کم جو ووٹر ہے وہ کبھی بھی عقاب کے نشان کو ووٹ نہیں دے گا۔ ایک تو مسلم نون کے لیے یہ نقصان ہے، اور یہ صرف اور صرف سیٹ جائے گی تو مسلم نون کی جائے گی۔ اون چودھری صاحب جو ہے یہ جو علاقہ ہے خاص طور پر گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، سمن آباد، اقبال ٹاؤن، اس میں پاکستان تحریک انصاف آپ سمجھ لیں کہ 99% جو ہے ان کی مقبولیت ہے، لہذا یہ والی جو نشست ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب آرام سے نکال جائیں گے، اور اون چودھری صاحب جن کو بڑی فرمائشوں کے بعد اور سفارشوں کے بعد یہاں لایا گیا ہے وہ یہ والی نشست گنوائیں گے، اور اس کا نقصان جو ہوگا وہ مسلم نون کو ہوگا، کیونکہ مسلم نون کے پاس یہاں پر تگڑے امیدوار موجود تھے۔ انشاءاللہ ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام